السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، آپ سے اقبال صاحب، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اچھا، ایک سائل آیا ہے، سوال کرتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی عورت کے نازک جگہ پر ہاتھ وغیرہ لگا لیتا ہے، چوں بوس و کنار نہیں کرتا، لیکن یہ بھی جو نازک جگہ ہے ان پر ہاتھ وغیرہ لگا لیتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ازواجا لتسكنوا الیہا، بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف مائل ہو کر۔ پیارے میرے محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی منکوحہ اپنی بیوی سے کس قدر فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سوائے ہم بستری دخول کے سوا ہر قسم کا فائدہ اور سکون حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 21 ہے اور سورۃ الروم ہے، آیت نمبر بھی 21 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور ان بیویوں کو کیوں پیدا کیا اللہ نے ہمارے لیے؟ کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اپنی بیویوں کی طرف مائل ہو کر۔ تو روزے دار بندے کو روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہر قسم کا سکون حاصل کرنے کی، لطف حاصل کرنے کی اجازت ہے، سوائے ہم بستری اور دخول کے۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے الفاظ کا میں اپنے لفظوں میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہر قسم کا سکون حاصل کرتے سوائے دخول کے۔ اب اس سکون میں کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور سید عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر بہت زیادہ قابو اور کنٹرول کرنے والے بھی تھے، یعنی وہ بندہ جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے لطف حاصل کر رہا ہے، سکون حاصل کر رہا ہے، اسے اس بات کو بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ آیا میرے جذبات کی بریک کچی ہے یا پکی ہے؟ اگر ایک آدمی کو اپنے جذبات پر کنٹرول پوری طرح نہیں ہے اور وہ اپنے جذبات کی بریک کچی پاتا ہے، تو پھر وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے فاصلہ زیادہ رکھے۔ اگر آپ کی بریک اچھی بریک ہے اور ماشاءاللہ ٹائٹ اور مضبوط بریک ہے، آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے کہ کہیں آپ جذبات کے ریلے میں بارڈر پار نہ چلے جائیں، تو پھر آپ اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہر قسم کا سکون اور لطف حاصل کر سکتے ہو۔ اس سکون اور لطف کے اندر روزے دار بندہ اپنی بیوی کو گلے لگا سکتا ہے۔ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوس و کنار بھی کر سکتا ہے۔ روزے دار آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا چہرہ بھی چوم سکتا ہے۔ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے گردن کے اوپر بھی بوسے لے سکتا ہے۔ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پستانوں کو بھی بوسے دے سکتا ہے۔ روزے دار بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے سینے کو، اپنی بیوی کے پستان کو اپنے منہ میں لے سکتا ہے اور اپنی بیوی کے پستانوں کو چوس سکتا ہے۔
نارمل چوسے یا خوب رگڑ کر کے چوسے. ہاں یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے، اگر بیوی کے سینے میں پستانوں میں دودھ ہے تو پھر بوسہ لیتے ہوئے وہ یہ احتیاط اور خیال ضرور کرے گا کہ کہیں دودھ حلق سے نیچے نہ چلا جائے. اگر ایسا ہوا تو اس کا روزہ افطار ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح روزے دار بندہ اپنی بیوی کے جسم سے جہاں مرضی وہ بوسہ لینا چاہے، جو بوسے کی جگہ ہے اور جو چوسنے کی جگہ ہیں ان کو بوسے دے سکتا ہے، چوس سکتا ہے. اس ایسا کرنے سے یہ لذت اور یہ سکون اور یہ لطف حاصل کرنے سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. لیکن اسے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ آیا میں اپنے جذبات پر کنٹرول بھی کر پاؤں گا کہ نہیں. اور اگر آدمی کو لگے کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں پاؤں گا، میری بریک کچی ہے جذبات کی، تو پھر وہ ان تمام کاموں سے اور اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس لطف سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور اگر کوئی بندہ اپنی کچی بریکوں کے کارن بارڈر پار چلا جاتا ہے، پاکستان سے ہندوستان گھس گیا، اب اس پر کفارہ ہوگا. اب اس پر کفارہ ہوگا. وہ کفارہ یہ ہے کہ یہ ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر یہ کہ یہ 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھے گا. یہ اس پر کفارہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ اور سوال آپ کا یہ بھی ہے کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں بیوی کو گلے لگائے ہے یا بوسے دے رہا ہے یا پستان چوس رہا ہے اور بندے کا ڈسچارج ہو جاتا ہے آدمی کا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر یہ معاملہ ہوا اور دخول نہیں ہوا تھا تو پھر اس آدمی کا روزہ تو افطار ہو گیا، مگر اس کے ذمہ کفارہ نہیں پڑے گا اور اسے صرف روزے کی قضائی دینی ہوگی. اور جس بندے سے دخول ہو گیا وہ روزے کی قضائی بھی دے گا اور روزے کا کفارہ بھی ساتھ میں ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر عورت کا ڈسچارج ہو جاتا ہے تو یہ صرف روزے کی قضائی دے گی اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اب سوال یہاں یہ بھی بنتا ہے، اگر آدمی سویا ہو اور احتلام ہو جائے تو کیا روزے کی قضائی یا کفارہ ہے؟ سویا ہو اور احتلام ہو جائے تو فقط اس کے اوپر سویا ہو اور احتلام ہو جائے، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے نہ اس کے اوپر قضائی ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا. جاگتے کی حالت میں اگر آدمی نے یہ کام کیا، باقاعدہ دخول ہوا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور دخول بغیر اگر اس کا ڈسچارج ہوتا ہے تو وہاں اس کو صرف روزے کی قضائی دینی پڑے گی. اس لیے روزے دار روزے کی حالت میں یہ سارے کام کر سکتا ہے. اب آپ نے سبق یاد کر لیا نا، کون سا آدمی جو جذبات پر قابو رکھنے والا ہو اور مضبوط بریک والا ہو. کچی بریک والا ان تمام کاموں سے دور رہے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً